يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی. ہجرت کے لفظی معنی ہے چھوڑ دینا. یہ اردو شاعری میں جو ہجر ہوتا ہے نا، وصل اور ہجر، ہجر جدائی کے لیے آتا ہے، یعنی ایک چیز کو چھوڑ دینا. یہ کیا ہے؟ ہجر. اسی سے ہجرت بنا ہے. وہ لوگ کہ جنہوں نے گھر بار چھوڑا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر وہ قتل ہو گئے، او ماتو، یا ویسے مر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ تعالیٰ ضرور انہیں عمدہ رزق عطا فرمائے گا. بڑا واضح بات ہے کہ جنہوں نے گھر بار تک چھوڑ دیا اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے راستے میں جو قتل ہو وہ تو شہید ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس کے ساتھ ہے ہی ہے، لیکن مہاجرین کے ساتھ صرف ہجرت کی بنیاد پر اچھا وعدہ ہے کہ بے شک پھر وہ اپنی فزیکل موت مرے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بھی اچھا ٹریٹ کرے گا قیامت کے دن اور انہیں عمدہ رزق سے نوازے گا. لَيَدْخُلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اور لازماً داخل فرمائے گا انہیں ایسے مقام میں جس کو وہ پسند کریں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا اور ٹالریٹ کرنے والا بڑا بردبار ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت کم نہیں ہے، لیکن کچھ صفات وہ ہیں کہ جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ہم پوز کر سکتے ہیں کہ ہم بڑے ٹالریٹ کرنے والے ہیں، لیکن اندر ہی دل میں ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ دیکھ لیں گے. اور نہیں تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں اس کا بدلہ دے، تمہیں اس کی سزا دے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واقعتاً بردبار ہے، ٹالریٹ کرنے والا ہے. اپنے دشمنوں کو بھی ٹالریٹ کرتا ہے، اپنے باغیوں کو بھی ٹالریٹ کرتا ہے، اپنے نافرمانوں کو بھی ٹالریٹ کرتا ہے، اپنا مذاق اڑانے والوں کو بھی ٹالریٹ کرتا ہے. انسان یہ سارے کام نہیں کر سکتا. تو بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حلیم ہے، بردبار ہے، ٹالریٹ کرنے والا ہے. یہ جو ان دونوں کا کمبینیشن ہے، اس میں بھی ایک رخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ٹالریٹ کرنے کا زیادہ ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ کس نے کیا کیا ہے اگر مجھے پتہ ہی نہ چلے تو پھر میرا اس کے ساتھ ریئیکشن کرنا ہوتا ہی نہیں. لیکن جو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، اتنا ہی پھر ہمارا وہ جو صبر کا پیمانہ ہے ٹالریٹ کرنے کا، وہ بھی ایگزاسٹ ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایک سٹیج پر انسان سمجھتا ہے کہ ایز اف اب وہ اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتا، ٹالریٹ نہیں کر سکتا. ہم جو مرضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیں تو بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے، اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کر دیں تو بھی کچھ نہیں بگاڑتے، اللہ کا مذاق اڑائیں تب بھی کچھ نہیں بگاڑتے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑتے. تو اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور پھر اس کے باوجود وہ حلیم ہے، ٹالریٹ کرنے والا ہے. ذالک، یہ بات تو ٹھہر چکی. ومن عاقب بمثل ما عوقب به، اور جو کوئی بدلہ لے، ایذا پہنچائے اتنی جتنی اس کے ساتھ تکلیف پہنچائی گئی ہو اس کو، ثم بغی علیہ، اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کی جائے، لینصرنہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ لازماً دوبارہ بھی اس کی مدد کرے گا. کفار نے مسلمانوں پر زیادتیاں کی اور زیادتیوں کی حد کی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو موقع دیا کہ وہ غزوہ بدر میں ان سے بدلہ لے لیں، لیکن احد میں، احزاب میں پھر انہوں نے چڑھائی کی.
لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مدد فرمائی ان کی. یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ مدد نہیں کرتا، داد رسی کرتا ہے، اور پھر ظالم دوبارہ ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتا ہے. ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جو رات کو دن میں داخل فرماتی ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتی ہے. یعنی یہ جو ویڈیو کا سوئچر ہوتا ہے نا، تو بعض اوقات جو ہے وہ جو پروڈیوسر ہوتا ہے ایک دم سے پکچر تبدیل کرنے کے بجائے ایک پکچر میں دوسرے کو مرج کرتا چلا جاتا ہے، وہ فیڈ اپ ہوتے چلی جاتی ہے اور یہ جو ہے پوری کی پوری نمایاں ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب دن کے اوپر رات کا پردہ جو ہے وہ آہستہ 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 سرکتا ہوا آ رہا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے اس کو پورا کور کر لیتا ہے. یعنی دن رات کے اندر چھپ گیا اور پھر جب دن چڑھتا ہے تو پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ پردہ جو ہے وہ سرک رہا ہے اور رات میں سے دن برآمد ہو رہا ہے. یعنی یہ سارے اسلوب ہیں. اصل میں کیا ہے کہ ہمارا روز کو آبزرویشن ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے تو دن چڑھتا ہے اور رات ہوتی ہے تو شام ہوتی ہے تو رات ہو جاتی ہے. اصل میں ان چیزوں کا تذکرہ آپ غور سے دیکھیں قرآن مجید میں تو ان چیزوں کے بارے میں کوئی سائنسی کوئی حقائق بتانا مقصود نہیں ہوتا. اس میں اصل بات کوئی اور ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے کہ دیکھو جس اللہ کی قدرت کا یہ عالم ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے، اور موسٹلی وہ یہ جو ہے وہ آخرت ہوتی ہے. اس لیے کہ انسان کا جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے موت پر جا کر، کہ موت آ گئی تو اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا تذکرہ کر کے کہ میں نے دیکھو یہ کیا، یہ دیکھتے نہیں میں نے یہ کیا ہے، دیکھتے نہیں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، دیکھتے نہیں میں نے یہ پودے اگائے ہیں، دیکھتے نہیں میں نے سورج بنایا ہے، دیکھتے نہیں میں نے چاند بنایا ہے، دیکھتے نہیں میں رات کو دن میں داخل کر دیتا ہوں، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہوں. تو کیا میں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا میں تمہیں اپنے سامنے لا کر حساب دینے کے لیے اپنے سامنے پیش نہیں کر سکتا؟ اصل مضمون وہ ہوتا ہے. لیکن اکثر و بیشتر کیا ہوا ہمارے ہاں کہ ہم لوگ انہی کے اندر گم ہو گئے اور ہم نے اس کی کوئی توجیہ نکالنی شروع کر دی کہ یہ دن کے اندر داخل کرنا اس کا مطلب یہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اصل نفس مضمون ہے، جو اصل میسج ہوتا ہے، اس سے انسان کی نظر جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے. وہ اصل میسج آؤٹ آف فوکس ہو جاتا ہے اور وہ جو ذرائع تھے اس میسج کو پہنچانے کے لیے انہی کے اندر ہم گم ہو کر رہ جاتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ حق اور باطل ایک دوسرے کو الٹ ہیں، لیکن حق ایک بہت وسیع معنوں پر محیط لفظ ہے. اب اردو میں جو استعمال ہونے والے الفاظ آپ گننا چاہیں تو وہ بھی شاید آپ گن نہ سکیں. حق، حقیقت، حقیقی. اب اس معنی میں آپ دیکھیں تو پھر حقیقی کے مقابلے میں کیا ہو گیا؟ غیر حقیقی. یعنی اگر حقیقی ریئل ہے تو باطل کیا ہو گیا؟ ان ریئل ہو گیا. اچھا، جو ان ریئل ہوتا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، حقیقی کا وجود ہوتا ہے، در حقیقت اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. تو اس کو آپ گہرے اترتے چلے جائیں اور جتنے بھی معنوں میں حق استعمال ہوتا ہے ان سب کا الٹ دیکھیں. ہم کہتے ہیں کہ میرا حق ہے، اس کا الٹ کیا ہے؟ باطل. کہ کسی دوسرے کا یہ حق نہیں ہے، اس کا یہ کلیم کہ یہ میرا ہے یہ باطل کلیم ہے. اچھا، اب حقیقی اور غیر حقیقی کے مقابلے میں لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اصل حقیقی وجود، ایبسلیوٹ وجود صرف اللہ کا وجود ہے. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں باقی ساری موجودات، تخلیقات، سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ ایک بڑا گہرا فلسفے کا مسئلہ ہے، اس کو فلسفہ وجود کہتے ہیں کہ who exists and who doesn't exist. اللہ تعالیٰ کے بارے میں
جنرلی ہم دیکھیں گے تو ایسا ہی معلوم ہوگا کہ ہم بھی وجود رکھتے ہیں، اللہ بھی وجود رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کے بارے میں 3 باتوں کا خیال رکھنا جو ہے وہ مسٹ ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کی مانند اپنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اپنی ہے، کسی اور نے اس کو وجود عطا نہیں کیا، اس کا اپنا وجود ہے، جبکہ اللہ کے سوا باقی جو کچھ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے۔ اسی لیے اس کو الحی بھی کہا جاتا ہے، القیوم بھی کہا جاتا ہے۔ الحی کے معنی دا لیونگ، اور قیوم دا سسٹینر، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود تو آن ہز اون قائم ہے، جبکہ باقی پوری کائنات کا وجود بشمول ہمارے وجود کے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا ہمارا وجود برقرار رہے گا، جب تک چاہے گا آسمان اور زمین اس کائنات کا وجود برقرار رہے گا، اور جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ نو مور، تو یہ ساری ہر چیز کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو اس معنی میں حقیقی وجود صرف اللہ کا وجود ہے، باقی سب جو ہیں وہ اپنے فریم آف ریفرنس میں ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ایز کمپیئر ٹو اللہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ اس کا ایکسٹریم مفہوم ہے۔ باقی عبادت کا حقدار اللہ ہے، اور باقی سارے جو کلیمنٹ ہیں عبادت کے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ فیصلے کا اصل اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے میرے، آپ کے، سب کے، چھوٹے بڑوں کے، سپریم کورٹ کے ججز کے سارے کے فیصلے جو ہیں وہ باطل فیصلے ہیں، وہ حق فیصلے نہیں ہیں۔ تو ذالک بأن اللہ هو الحق، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ذات برحق ہے، وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ سب کا سب کیا ہے؟ باطل ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بلند اور بڑا ہے۔ یعنی یہ مختلف اسپیکٹس ہوتے ہیں بڑائی کو بیان کرنے کے۔ ایک کیا ہوتا ہے؟ یعنی اونچائی کے اندر بڑا چھوٹا، عمر کے اندر چھوٹا بڑا، ٹھیک ہے جی، والیوم کے اندر بڑا چھوٹا، مرتبے کے اندر چھوٹا بڑا۔ اب جب آپ مرتبے کی بات کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ جو اونچے مرتبے والا ہو وہ قد میں چھوٹا ہو، اور جو چھوٹے مرتبے والا ہے وہ قد میں لمبا ہو، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ یعنی ساری ڈائمینشنز کے اعتبار سے بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہذا وہ العلی بھی ہے اور الکبیر بھی ہے۔ اچھا، پھر کبیر بڑا، اور اس سے بھی اوپر جو ہے وہ عظیم۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ اعلیٰ سے ہی عالی بنا ہے، اعلیٰ کے معنی اوپر، اور عالی اوپر ہونے والا، اسی کا مؤنث ہے عالیہ۔ تو ہائی کورٹ کو کیا کہتے ہیں؟ عدالت عالیہ، اور سپریم کورٹ کا کیا کہتے ہیں؟ عدالت عظمیٰ۔ اس سے کیا اندازہ ہوا کہ بڑائی کے بھی کئی درجے ہیں، کئی ڈائمینشنز ہیں، ایک عالیہ ہے اور ایک عظمیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ خاص ڈائمینشن کا فرق ہوگا کہ کبیر کے اندر جو ویزیبل ڈائمینشنز کے اعتبار سے کوئی بڑائی ہوگی، اللہ کہتے ہیں نا اوپر کو، جیسے یہ گلاس جو ہے یہ میز پر ہے تو کیا کہا جائے گا؟ علل منضدۃ، میز کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈائمینشنز کے اعتبار سے بھی سب سے بڑا ہے اور گریٹنس کے اعتبار سے بھی سب سے بڑا ہے۔ یعنی ایک بگ ہے، ایک گریٹ ہے، پھر ایک سپریم ہے۔ تو یہ ساری جو ڈگریز ہیں یہ اردو میں، انگلش میں، عربی میں پائی جاتی ہیں۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے؟ فتصبح الارض مخضرۃ، تو اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین خبردار ہے۔ یہاں تو یہی معنی جو ہے اس کے معلوم ہوتے ہیں کہ وہ باریک بین ہے،
ہر چیز کی خبر ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے تو اس کے معنی اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو پھر یہ بھی لینے پہ مجبور ہو جائیں گے آپ کے ہر چیز کا پتا ہے. لیکن ان جنرل جب کہا جاتا ہے پتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ موٹی موٹی باتوں کو پتا ہے. لیکن جب ساتھ لطیف کی شرط آ گئی تو وہ کیا ہے؟ باریک بینی. اب ہر چیز میں آپ کو مل جاتا ہے. یعنی فزیکل آبجیکٹس میں آپ دیکھ لیں تو ایک ہے جو ظاہری شیپ ہے کسی شکل کی، کسی چیز کی ظاہری شیپ ہے، شکل ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کا کیمیکل انالیسز ہے کہ یہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے، شیشے کی بنی ہوئی ہے، فلاں چیز کی بنی ہوئی ہے، پھر لکڑی کون سی لگی ہوئی ہے، اور اگر وہ فائبر گلاس ہے تو وہ کون سا ہے، پلاسٹک ہے تو وہ کون سا ہے. اسی میں آپ ڈیپ اترتے چلے جائیں تو پھر بات جو ہے وہ ایٹمز تک آ جائے گی. ایٹم سے آگے پھر الیکٹرونز اور پروٹونز تک آ جائے گی. یعنی پتہ نہیں ابھی تک انسان نے کیا کچھ دریافت کرنا ہے کہ ایک ذرے میں کیا کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باریک بین ہے. لیکن عام طور پر جو قرآن مجید باریک بینی بتا رہا ہے اس کا مطلب وہی ہے کہ آخرت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف موٹی موٹی چیزیں نہیں دیکھ رہا، وہ میرے دل میں جو ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، میری نیت سے بھی باخبر ہے، میرے انٹینشن سے بھی باخبر ہے. میں آپ کے ساتھ بظاہر بڑا کوئی بھلا کر رہا ہوں لیکن میرے دل میں کوئی کھوٹ ہے. آپ کو تو نہیں پتا چلے گا کہ میرے دل میں کوئی کھوٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے جو حساب لے گا اس ظاہری عمل کے مطابق اور دل کی نیت کے مطابق لے لے گا. تو اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبردار ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں. یہ پلورل میں آسمان السماوات اور سنگولر میں الارض زمین. یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے اس کائنات کے لیے. ترجمہ تو ہم یہی کریں گے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، لیکن مراد اس سے ہم کیا لیں گے قرآن مجید کے محاورے میں؟ یہ پوری کائنات اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے کہیں بھی ہے اس سب کا مالک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یقیناً الغنی انڈیپینڈنٹ ہے، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، اور حمید وہ تعریف کے لائق ہے. یہ بھی اصل میں اسی بات کو پھر ایک دوسرے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے. یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سورہ حج کا آخری حصہ ہے یہ ہائیلی انٹلیکچوئل لیول جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اس کے بیان کا، یہ اس پر مشتمل ہے. حمد جو ہے تعریف. جب میرا کچھ ہے ہی نہیں تو میری تعریف کو بنتی ہے. تو جب مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، میری شیپ بھی اسی نے بنائی، میرا ذہن بھی اسی نے بنایا، مجھے بولنے کی صلاحیت بھی اسی نے دی، تو پھر اصل تعریف کے لائق کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہوا. لیکن بہرحال ہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اس کے مطابق، لیکن اس میں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصل تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے. اصل میں حمید وہی ہے. یعنی ایک تو وہ کردار ہے نا جس کا ذکر آیا ہے سورۃ آل عمران میں. وہ کیا کردار ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ ان کاموں میں بھی ان کی تعریف کی جائے تو انہوں نے کیے ہی نہ ہو. یہ بھی ایک بڑا زبردست کریکٹر دنیا میں موجود ہوتا ہے. شابش لینے کا بڑا شوقین ہوتا ہے کہ پاویں میں کم کرا پاویں نہ شابش میں ملنی چاہیے. تو قرآن مجید میں اس گروہ کا بھی ذکر ہے. لیکن آن دی ہول تعریف کے لائق صرف ایک ذات ہے. اس کی صفات اصلی ہیں، اس کی صفات اپنی ہیں، تو حقیقت میں بھی وہی ہے اور تعریف کے قابل بھی وہی ہے. اچھا، یہ حمد جو ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی بڑا بنیادی سبق ہے. آپ غور کریں کہ قرآن مجید کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہو رہی ہے. الحمدللہ، سب تعریف ہے اللہ کے لیے. مراد وہی، وہاں بھی وہی ہے. تو کہ کیا ہم ایک دوسرے کی جو تعریف کر رہے ہیں وہ کوئی معاذ اللہ حرام ہے؟ نہیں. لیکن بس ذہن میں یہ رہے کہ محدود معنوں میں یہ اس صفت کا مالک ہے، اس کی میں تعریف کر رہا ہوں، لیکن ایبسولوٹ سینس میں نہ یہ اس کی اپنی تعریف ہے اور نہ یہ تعریف کے قابل ہے. اصل تعریف، ایبسولوٹ تعریف وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف.
الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری سروس پر لگایا سب کچھ زمین پر، یعنی زمین کی ہر چیز، جو ہم تجزیہ کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو ہم اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ میرے لیے بنا ہے۔ سارا اینیمل ورلڈ، سارا یہ جو بوٹینیکل ورلڈ ہے، نباتات، حیوانات، سورج، چاند، ہوائیں، بادل، بارش، ٹھیک ہے نا، پھر حیوانات خاص سمندر کے ہوں یا ہوا میں اڑنے والے ہوں یا زمین پر چلنے والے ہوں، وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ انسان کے کام کے لیے ہیں۔ جو تحقیق بڑھتی چلی جائے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی کام کی چیز ہے۔ ایک صاحب وہ محکمہ ہیلتھ میں تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاڑی میں، اب فوت ہو گئے وہ، انہوں نے بتایا کہ یہاں ہمارے وہاڑی میں کوئی ڈپٹی کمشنر آئے، تو ان کی اہلیہ جو تھی وہ اس سے چھپکلی سے بہت ڈرتی تھی، تو ڈپٹی کمشنر صاحب سے ان سے کہا بھائی کو بندوبست کرو، تو کہتے ہیں ہم نے بندوبست تو کیے، لیکن ساتھ ہی میں نے لٹریچر میں سے ڈھونڈ کر ان کو ایک آرٹیکل بھی دیا کہ چھپکلی جو ہے وہ اس پہلو سے ہمارے کام آتی ہے، یعنی بہت سی ایسی چیزیں کہ جو ہمیں نقصان دہ ہیں وہ ان کو ہمارے گھروں میں سے صاف کرتی ہے، کھاتی ہے۔ ایک تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کوئی مچھر، کوئی چھوٹا موٹا جو پتنگا ہے، یہاں تک کہ یہ جو ڈاور ہوتا ہے جالوں والا، مکڑی، اس پر بھی حملہ کر کے اس کو کھا لیتی ہے۔ تو انہوں نے اس کو وہ آرٹیکل بھی دکھایا کہ یہ ایسی بیکار چیز نہیں ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جو ہمیں کتنے ہی بیکار نظر آئیں وہ بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے دیے۔ درندے جو انسانوں کو بھی پھاڑ کھاتے ہیں، لیکن کتنے ہی وہ چھوٹے جانور ہیں جن کو وہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سمندر میں کتنے بے شمار جانور ہیں، ہمیں وہ کتنا ہی نظر آتا ہو کہ وہ بیکار ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بیکار نہیں ہے۔ تمام مخلوقات جتنی بھی زمین پر ہیں وہ سب انسان کے سروس کے لیے، یہاں قرآن مجید اس کا اعلان کر رہا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ اس زمین پر جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری سروس کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور کشتیاں سمندر میں، دریا میں اسی کے حکم سے چلتی ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، ایسا نہ ہو کہ وہ زمین پر گر پڑے، إِلَّا بِإِذْنِهِ، مگر اس کی اجازت سے۔ یعنی یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند جو آج اپنے ڈسٹنس مینٹین کیے ہوئے ہیں، یعنی سورج بھی گھوم رہا ہے، چاند بھی گھوم رہا ہے، زمین بھی گھوم رہی ہے، لیکن کیا ایکولیبریم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ایک دوسرے کا قوت سے ٹکراتے نہیں ہیں، ان کا فاصلہ بھی مینٹین ہو رہا ہے۔ کون مینٹین کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ لیکن جب اللہ چاہے گا تو آنے واحد میں وہ ڈسٹنس مینٹین نہیں ہوگا۔ سورہ قیامت میں کہا گیا ہے وہ جمع الشمس والقمر، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ اب یہ جمع کرنے کی صورت عین ممکن ہے دھماکہ ہی ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ان کے درمیان ایکویلیبریم ہے، جو انٹرپولر فورسز رکھی ہوئی ہیں جو ایک دوسرے کو دور رکھتی ہیں ایک دوسرے سے، جب اللہ تعالیٰ وہ فورس بیچ میں سے نکال لے گا تو کیا ہوگا؟ بڑے بڑے کرے جو ہیں، بڑے بڑے سٹارز جو ہیں، وہ گیلیکسیز جو ہیں وہ ٹکرا جائیں گی ایک دوسرے کے ساتھ، اور شاید یہی قیامت کا منظر ہو، کچھ نہیں جانتے ہم۔ لیکن اتنا تو بہرحال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تھامے ہوئے ہیں، یعنی ہم سائنٹیفکلی پروو کر لیتے ہیں کہ جی پرندے ہوا میں کیسے اڑ رہے ہیں، ہوائی جہاز بھی اس کو دیکھ کے ہم نے بنا لیا۔ اسی طرح مچھلیاں کیسے تیر رہی ہیں یہ بھی ہم نے ڈھونڈ لیا اور ہم نے طے کر لیا۔ کشش شکل بھی ہم نے ڈھونڈ لی کہ ہاں ایک کشش ہے کہ جس سے زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور اسی طرح ہم نے یہ بھی ڈھونڈ لیا کہ اڑتے ہوئے پرندوں کو کون سی چیز جو ہے وہ روکے ہوئے ہے۔ لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ پھر کس نے سکھایا فرسٹ ٹائم؟ یعنی پرندہ جو ہے وہ یوں کر کے اڑتا ہے تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ یوں ہوا کو پرے ہٹاتا ہے
پیچھے کرتا ہے تو آگے اس کو ویکیوم ملتا ہے تو وہاں چلا جاتا ہے. ہم نے ہوائی جہاز بنا لیا، لیکن پرندے کو یہ کس نے سکھایا؟ اور یہ ہوا جو جس کے اندر یہ سارا پروسیس ہو رہا ہے، یہ کس نے بنائی؟ ہم نے مچھلیوں کو دیکھ لیا کہ مچھلیاں جو ہیں وہ یوں کر کے تیرتی پھر رہی ہیں پانی کے اندر، حالانکہ وہ ان کا ایک ماس ہے، اور اگر وہ ریلیکس ہو جائیں، مر جائیں تو فوراً ڈوب جائیں گی. تو ہم نے بیاری جہاز بنا لیے، کشتیاں بنا لی، لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری کشتیوں کو کون تھامے ہوئے؟ ہم کہیں گے کہ جی وہ کیلکولیٹ کریں گے کہ وہ ڈینسٹی ہوتی ہے اور پھر اس کا وزن جو ہے اور جتنا والیوم ہے اس کا وہ سب ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدے بنائے، یہ قوانین بنائے، اور اس نے پانی کے اندر یہ صفت رکھی کہ وہ ڈسپلیس ہو کر اتنی جو ہے اس کو اٹھاتا ہے اوپر کی طرف، جس کی بنیاد پر وہ کشتی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. تو فرمایا لم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتی کو نہیں دیکھا کہ جو اللہ کے حکم سے چلتی ہے سمندر میں، ویمسک السماء، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے، ان تقع علی الارض، کہیں زمین پر گر نہ پڑے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بہت ہی شفقت اور مہربانی فرمانے والا ہے. وہو الذی احیاکم ثم یمیتکم، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی عطا کی. احیاکم اثر نو زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ناشکر ہے. لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت مقرر کیا ہے، ایک راستہ مقرر کیا ہے جس راستے سے وہ بندگی کرتا ہے. یعنی تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہی تھا، اسلام، اللہ تعالیٰ کی بندگی. لیکن بندگی کے جو طریقے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف امتوں کے درمیان مختلف نبیوں کو جو پریسکرپشنز دی اس میں تھوڑا تھوڑا فرق تھا، لیکن جو اصل اسپرٹ تھی وہ سب کی ایک تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے. فلا ینازعنک فی الامر، تو انہیں چاہیے کہ اے نبی یہ آپ سے ہرگز اس دین کے بارے میں جھگڑا نہ کریں. وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اے نبی آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں. یعنی جب بار بار اعتراض آپ پر وارد کیا جاتا ہے تو پھر آپ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں یار کہ واقعی میں تو نہیں غلط. تو نبی اکرم اور صحابہ کرام کو پکا کیا گیا ہے کہ تم نے اس معاملے میں نہ ڈبل مائنڈڈ ہونا ہے، نہ بیک فٹ پہ جانا ہے، اور نہ ہی یہ سوچنا ہے کہ کہیں تم غلط تو نہیں ہو. تم سرٹنلی صحیح ہو، سیدھے راستے پر ہو. وَإِن جَادَلُوكَ، اے نبی اگر یہ آپ سے بحث کریں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو ان سے کہہ دینا کہ تمہاری حرکتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن. فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام باتوں میں جن میں تم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے. یہ مضمون جو ہے وہ قرآن مجید میں کئی دفعہ آیا ہے، مختلف اسالیب سے آیا ہے. خاص طور پر یہ جو سلسلہ ہے اب ختم ہو رہا ہے نا مکی صورتوں کا، جو آخری 4 سالوں میں نازل ہوئی ہیں، ان میں تو یہ مضمون کثرت سے آیا ہے. یہ وہی مضمون ہے. اس کا سادہ جو اگزامپل ہے وہ سورۃ کافرون ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی کہہ دو اے کافروں جن کو تم پوجتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کروں گا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور جس کی تم عبادت کر رہے ہو اس کی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری راہ،
میرے لیے میری راہ. یہ طرز عمل جو ہے وہ عام آدمی کو یہی طرز عمل رکھنا چاہیے. یعنی ایک آدمی کے جس نے کمپیریٹو اسٹڈی نہیں کی ہوئی مذاہب کی، دوسرے مذاہب کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، اسے دین کے موضوع پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ورنہ جو آدمی دین اپنے مذہب کو اپنے دین کو سمجھتا ہے وہ گفتگو کرے گا ہمارے ساتھ اور ہمیں ایل بی ڈبلیو کر کے شکوک و شبہات پیدا کر کے چلے جائے گا. ہم کافر نہ بھی ہوں اس کے کہنے پر، لیکن بہرحال ہمیں اپنے دین کے بارے میں شکوک و شبہات ضرور لائق ہو جائے. لہذا اگر علم نہیں ہے تو بالکل بحث نہ کریں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ سمجھ بوجھ دی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسٹرانگ فوٹنگ پر ہیں، پھر آپ گفتگو کریں. لیکن جہاں بھی آپ محسوس کریں کہ اب آپ کے پاس دلائل ختم ہو گئے ہیں تو آپ فوراً اس وقت تو گفتگو ختم کریں کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری راہ، میرے لیے میری راہ. اور پھر کسی صاحب علم سے رابطہ کر کے جو شکوک و شبہات اس نے پیدا کیے ہوں آپ ان شکوک و شبہات کو رفع کر سکتے ہیں. لیکن جب کم علم کے ساتھ اس کے شکوک و شبہات رفع کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہوگا کیا؟ وہ ایک بزرگ تھے، بڑے دلچسپ آدمی تھے. ان کا تبصرہ یہ تھا کہ میرے جیسا آدمی جو قائل کرنے کے لیے جائے اور معقول ہو کر واپس آ جائے. ورنہ تو پھر یہی ہوگا نا کہ آپ گئے تھے اسے قائل کرنے کے لیے لیکن اس نے آپ کو قائل کر لیا، آپ معقول ہو گئے. تو اس سچویشن سے بچنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ زیادہ ان کے ساتھ سر کپائی نہ کریں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر قسم کا جواب دے سکتے تھے، ان کو بھی منع کیا جا رہا ہے کہ جو آپ سے بحث کرے، آپ سے جھگڑے، آپ کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر لے گا. اب ساریاں باسی بڑیاں گلاں کر رہی ہیں، اللہ ہی فیصلہ کرے گا قیامت والے دن کہ تم حق پر ہو یا میں حق پر ہوں. الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. ان ذالک فی کتاب، اور یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ تقدیر کی کتاب ہے یا اعمال نامے کی کتاب ہے. اس میں ہر چیز درج ہے، کوئی جمع تفریق اس میں نہیں ہوگی، کوئی غلط بیانی اس میں نہیں ہوگی. کسی نے جو کہا وہ بھی لکھا ہوا ہے، جو سمجھتا ہے وہ بھی وہاں درج ہے، اور جو وہ حرکت کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور تحریر میں ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب کچھ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اس کی اللہ کو چھوڑ کر جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم اور دلیل بھی نہیں ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو اے نبی آپ پہچانیں گے کافروں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات، کہ انہیں اچھا نہیں لگے گا. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور قریب ہوگا، یعنی آپ محسوس کریں گے کہ ان کے چہرے کے جو تاثرات ہیں کہ جیسے وہ آپ پر حملہ کر دیں گے. یعنی اتنے زیادہ وہ فیوریس ہوتے ہیں اللہ کے نام پر اور دین کے نام پر، مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. تو یکادون قریب ہوتا ہے، کادا یکودون کا معنی قریب ہونا، کادا یکادو. یکادون قریب ہوگا کہ یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، کہ وہ حملہ کر دیں ان پر جو انہیں اللہ کی آیات، ہماری آیات سنا رہے ہیں. قل افانبئکم بشر من ذالکم النار، تو نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں کیا اس سے زیادہ سویر چیز نہ بتاؤں، اور وہ کیا ہے؟ وہ جہنم کی آگ ہے. یعنی آخر آپ کو یہ بات کہنی پڑے گی کہ اللہ سے ڈر. یعنی انسان کے پاس ہتھیار کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ. جب بھی میں مالی اعتبار سے کسی پریشانی سے دوچار ہوں گا تو بھی اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. میں
دینی اعتبار سے پریشان ہوں گا تو بھی اللہ تعالیٰ کا کنڈا کھٹکھٹاؤں گا، میں کسی اور مشکل میں پھنس جاؤں گا تو بھی اللہ تعالیٰ کا کنڈا کھٹکاؤں گا، میں دین کی بات کرنے چلا اور وہاں میں پھنس گیا تو بھی میں اللہ تعالیٰ کا کنڈا کھٹکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا حامی و ناصر ہے، وہی ہماری حمایت کرے گا تو ہم کامیاب ہوں گے، وہی ہماری مدد کرے گا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، آگ جہنم جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے کافروں سے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس، لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو۔ سمع یسمع کے معنی بھی سننا، اور استماع یستمیع کے معنی، استماع یستمع کے معنی بھی سننا، لیکن فرق کیا ہے؟ جیسے انگریزی میں ٹو ہیئر بھی سننا ہے اور ٹو لسن ٹو بھی سننا ہے، لیکن لسن ٹو کیا ہے؟ غور سے سننا۔ پھر یہی جو ہے اوبیڈینٹ کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے، اوبیڈینس کے معنوں میں۔ لسن ٹو می، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میری بات سنو، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میرا کہنا مانو۔ تو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو، کان لگا کر سنو، توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اب چونکہ قرآن مجید کے اولین مخاطب قریش ہیں، اور ان کا مذہب کیا تھا؟ اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا۔ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو بڑا واضح ہے کہ یقیناً جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی تک کو پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی تو دور کی بات ہے، ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ آپ مکھی کے پر کو روشنی میں دیکھیں، ایک پتا، یہ باہر پتے لگے ہوئے ہیں، مسجد سے نکلتے ہوئے کوئی ایک پتا توڑ کر اس کو سورج کی طرف دیکھیں، ہم نہیں بنا سکتے۔ ہماری ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ایک پتا نہیں ابھی تک ہم بنا سکے۔ اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ ایک ایک پتے کے آخری جو اس کی نکر ہے باریک، وہاں تک بھی وہ سارے سالٹس اور سارا پانی اور ہر قسم کی نیوٹریشن پہنچ رہی ہے۔ اور یہ پودے تو اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب مثال ہے۔ یعنی بسم اللہ ٹیکسٹائل میں کپڑا بنتا ہے، لیکن کوئی اور فیکٹری ہے، وہ کیمیکل مل ہے، وہاں کوئی کیمیکل بنتا ہے۔ ان دونوں کا را مٹیریل مختلف ہے۔ یہاں ظاہر ہے کاٹن آئے گی، اور جو بھی کپڑے سے متعلق چیزیں ہیں وہ بطور را مٹیریل آئیں گی، اور پھر یہاں سے کوئی چیز بن کر نکلے گی۔ اور جو کیمیکل فیکٹری ہے اس کے اندر کوئی کیمیکلز آئیں گے، کچھ اور انگریڈینٹس آئیں گے جن کو ٹریٹ کر کے کوئی نیا کیمیکل بنا کے تو نکالا جائے گا۔ یہ پودے تو اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے۔ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے۔ ایک ہی زمین کا مطلب کیا ہے کہ اس کے جو کیمیکل کانٹینٹس ہیں وہ ایک جیسے ہیں، اور پانی، ایک ہی پانی پورے کھیت کو، پورے علاقے کو لگ رہا ہے۔ لیکن ایک آپ نے یہاں پودا لگایا ہے، وہ گلاب کے پھول کا ہے، وہاں گلاب کے پھول اگ رہے ہیں۔ ساتھ والا پودا جو ہے وہ گینڈے کے پھول کا ہے، اس میں گینڈے کے پھول آ رہے ہیں۔ پھر آپ نے ساتھ جو ہے وہ انجیر کا درخت لگایا ہوا ہے، وہاں پر ہر شاخ پر انجیر اگ رہے ہیں۔ یعنی اتنا سا بیج فرق ہوتا ہے صرف، لیکن ماحول بھی سیم ہے، را میٹیریل بھی سیم ہے، پانی بھی سیم ہے۔ اس کو سورہ نحل میں کہا گیا ہے کہ یسقا بماء واحد، یہ سب کے سب پودے ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ ایک ہی ٹیوب ویل کا پانی ہے یا نہری پانی ہے، وہ ایک علاقے کے سارے کھیتوں کو سپلائی ہو رہا ہے۔ اسی سے گندم اگ رہی ہے، اسی سے چاول اگ رہے ہیں، اسی سے مکی اگ رہی ہے، اسی سے باقی سبزیاں جو ہیں وہ اگ رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت نہیں ہے؟ تو ان کی ایبلٹی دیکھو۔ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں اے مکے والوں تم پوجتے ہو، لن یخلقوا ذبابا،
وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَا وِجْتَمَعُوا، خواہ وہ سب کے سب کٹھے ہو جائیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، سر جوڑ کر پلان کریں اور اپنی ساری جو توانائیاں ہیں ان کو پول کر لیں، پھر بھی نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یعنی پہلی بات تو بتوں کے بارے میں تھی نا کہ تم کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. اب باقی سب کے بارے میں، پسینہ آیا ہوا ہے آپ کو، مکھی یہاں کے بیٹھتی ہے، آپ اڑاتے ہیں پھر بیٹھتی ہے، آپ اس کو پکڑ لیں، اچھا جو پسینہ تم نے میرا چوسا تھا واپس کرو، واپس لے سکتے ہیں مجھ سے؟ اچھا یہ خاص طور پر اب وہ بتوں کے لیے اس کی بھی ایک خاص حیثیت ہے. وہ کیا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جو نذرانے پیش کیے جاتے ہیں ان میں کھانا پینا ہوتا ہے. آپ چلے جائیں کسی بھی مزار پر تو وہاں کیا ہے، دیگیں جو ہیں وہ غیر اللہ کے نام کی دی جا رہی ہیں، اور بیچارے وہ اللہ والے جو ہیں وہ تو قبروں میں پڑے ہیں. وہ تو عید ہے نا مجاوروں کی جو اس پہ عیش کر رہے ہیں. وہاں کیا تھا، بتوں کے سامنے وہ حلوے ماڑے رکھے ہوئے ہیں. یہی ہوا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بت خانے میں گئے ہتھوڑا لے کر، تو پہلے بت کے پاس وہ گئے، وہ تو کھانا کیوں نہیں، ظاہر اس نے کہاں جواب دینا تھا، ایک ہتھوڑا مارا، پاش پاش کر دیا، دوسرے کے بعد تیسرے کے ساتھ پاس. اب کہا رہا ہے کہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے، لا یستنقذوہ منہ، تو وہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے. اتنے بے چارے ہیں اور تم ان کو پوچھتے ہو، ان کے سامنے دعائیں کرتے ہو، ہاتھ جوڑتے ہو، معافیاں مانگتے ہو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. ولا اجتمعوا، خواہ سب کٹھے ہو جائیں. وَإِن یسلبهم الذباب شیئا، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے، لا یستنقذوہ، تو وہ واپس بھی نہیں لے سکتے. اچھا عجیب بات کیا ہے کہ شہد کی مکھی ہے، وہ پھولوں پر بیٹھتی ہے، پھلوں پر بیٹھتی ہے، درختوں پر بیٹھتی ہے. تو آپ کوئی بڑا سینسٹیو پیمانہ لے آئیں، اسکیل، کہ جس میں فریکشن آف گرام جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ چلے، تو آپ رکھیں، اس کے بعد مکھیوں کو لے کے آئیں اور پھر مکھیاں اڑ جائیں وہاں سے، اور پھر آپ ان کا وزن کریں، شاید اس کے کوئی فریکشن میں کمی بھی نہیں آئے گی. لیکن بہرحال مکھی نے وہاں سے وہ کچھ چوس بھی لیا، اور شہد کی مکھی نے وہاں سے وہ کچھ چوس کر شہد بھی بنا دیا. لیکن کیا چوسا، کیا سونگا، کیا کھایا، کیا پایا، یہ کچھ پتہ نہیں ہے. یہ سب کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ نظام ہے، نظام قدرت ہے جو اس نے بنایا ہے. یہ آپ سے آپ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی پرسونیفائڈ بینگ اس سے پیچھے ہوگا، تب یہ بات جو ہے وہ صحیح بیٹھے گی. ورنہ یہ مان لینا کہ یہ بائی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، ایکسیڈنٹ کبھی کبھار ہوتا ہے، لیکن ایک ہی ایکسیڈنٹ جو ہے وہ ایک صحیح پیٹرن پر ہر وقت ہوتا رہے، دیٹ از ناٹ این ایکسیڈنٹ. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے. وہ خود اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور ایک پانی کا ایک قطرہ جو خلیج بنگال سے اٹھتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے. بخارات بنتا ہے، اوپر جاتا ہے، کوہ ہمالیہ سے ٹکراتا ہے، اور پھر کھڑیا والے میں بارش ہو رہی ہے، فیصل آباد میں نہیں ہو رہی، شاہ کوٹ میں ہو رہی ہے، کھڑیا والے میں نہیں ہو رہی. روز دیکھتے ہیں ہم یہ بات کہ جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس پانی کو برساتا ہے، اور جس علاقے کو خوش رکھنا چاہتا ہے اس علاقے کو خوش رکھتا ہے. اس پر تبصرہ کیا بڑا زبردست، ضعف الطالب والمطلوب، یعنی کسی کو جانچنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ امتحان لے لیں، وائوا لے لیں، ریٹن لے لیں. ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ اچیومنٹس کو دیکھیں، یعنی یہ سی وی جو ہوتی ہے نا، اس میں ایک تو کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں، اور اگر کسی نے کوئی خاص چیز جو ہے وہ اچیو کی ہو تو وہ اس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ میری اچیومنٹ ہے، میں فلاں آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا ہے، اتنے سال کیا ہے، اور میں نے ان کے بزنس کو یہاں سے یہاں پہنچا دیا. کوئی سائنسدان ہے، وہ اپنی اچیومنٹ کا ذکر کرتا ہے کہ یہ چیز میں نے بنائی تھی. وہ ایک سائنٹسٹ ہیں ایگریکلچر یونیورسٹی کے، وہ بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ میں نے بغیر
بیجوں کے مالٹا جو ہے یہ میری ایجاد ہے. یس اٹ از, یہ ایجاد ہے, اچیومنٹ ہے نا. اب اچیومنٹ بتا کر بھی اپنا تعارف کرایا جا سکتا ہے کہ جی میں اتنا کیپیبل ہوں. اسی طرح ایک ججمنٹ کا طریقہ کیا ہے؟ پسند اور ناپسند. یعنی آپ کوئی بڑا خوبصورت باغیچہ دیکھتے ہیں, آپ باغیچہ دیکھتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں یار یہ کس کا باغیچہ ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں صاحب کا باغیچہ ہے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ واہ بڑا باذوق آدمی ہے جو اتنا اچھا باغیچہ مینٹین کر رہا ہے, بڑا باذوق آدمی ہے. اسی طرح کوئی چیز وہ منگواتا ہے کہیں سے, اس سے اس کی پسند کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی پسند یہ ہے. پہلی بار جب میں 1984 میں امریکہ گیا تو میری بچی نے مجھے کہا کہ ابا میرے لیے بسکٹ لانا. 3 سال عمر تھی اس کی. اب میں نے وہاں واپس آتے ہوئے دوستوں سے کہا بھائی بسکٹ جو ہے مجھے ضرور دینا لا کر, میری بیٹی نے منگوائے ہوئے ہیں. تو جس کو بھی میں نے کہا وہ فوراً سمجھ گیا کہ چھوٹی بچی ہوگی. یعنی کیا پرسو کر رہا ہے کوئی, اسی سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے اس کی عمر کیا ہے, اس کی لائک ڈس لائک کیا ہے, کیسا آدمی ہے. تو وہ لوگ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر ان پتھروں کو اپنا معبود بنا رہے ہیں, آئیڈیل بنا رہے ہیں, اسی سے اندازہ لگا لیے کہ ہاؤ اسٹرانگ آر دے, ہاؤ سینسیبل آر دے, کیا حیثیت ہے ان کی. تو اس پر تبصرہ کر دیا ضعف الطالب والمطلوب. ان پتھروں کا طالب بڑا ہی بودا ہے, کمزور ہے. کیوں؟ اس کی جو پرسوٹ ہے وہ بڑی گھٹیا ہے. جب پرسوٹ گھٹیا ہے تو پرسو کرنے والا بھی گھٹیا شمار ہوگا نا. ضعف الطالب والمطلوب. اس کے بعد فرمایا کہ ما قدر اللہ حق قدرہ. یہ سارا پرابلم کیوں پیدا ہوا شرک کا, کہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا شروع کیا, ان کی عبادت, ان کی پوجا پاٹ شروع کی, ان کے سامنے حاجتیں رکھنی شروع کی, ان سے معافیاں مانگنی شروع کی, ان سے دعائیں مانگنے شروع کی. کیوں ہوا؟ ما قدر اللہ حق قدر. قدر کہتے ہیں اندازے کو, ویلیو کو. They didn't evaluate Allah as they should have evaluated him. انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت مناجات ہے کہ اللہ ما عرفنا کا حق کا معرفتک, ہم نے تجھے نہیں پہچانا جیسے تجھے پہچاننا چاہیے تھا. وما عبدنا کا حق کا عبادتک, اور ہم نے تیری عبادت نہیں کی جیسی ہمیں تیری عبادت کرنی چاہیے تھی, یا جیسا تیری عبادت کا حق تھا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک بادشاہ سمجھا گیا ہے. آج کی زبان میں آپ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کہہ لیں. یہ پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو یا بادشاہ ہو, اس کے اپنے کتنے ہاتھ ہوتے ہیں؟ 2. اس کے اپنے اندر کتنے ہارس پاور کی طاقت ہوتی ہے؟ لائک ادرس. لیکن اس کے باوجود وہ ایک بڑی حکومت جو ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے. کس کے بل پر؟ ناٹ آن ہز اون. پہلے بادشاہ ہوتے تھے تو ان کی ساری حکومت فیوڈل لارڈز کے بل پر قائم ہوتی تھی, جو سارے آ کر خراج دیتے تھے. وہ اپنی اپنی افواج جو تھے وہ پیش کرتے تھے بادشاہ کو, بادشاہ کے ڈسپوزل پر ہوتی تھی, اور ان افواج کی بنیاد پر بادشاہ حاکم ہوتا تھا. آج ہمارا پرائم منسٹر ہو یا ہمارا صدر ہو یا کسی بھی ملک کا صدر ہو, اس کی ساری چودراہٹ, اس کی ساری حکومت کس پر قائم ہے؟ آرمڈ فورسز پر اور پیرا ملٹری فورسز پر. پولیس ہے, فوج ہے, پھر اور بہت سارے پولیس کے ادارے ہیں, یہ رینجرز ہیں, یہ فلانا ہے, یہ سکاؤٹس ہیں, یہ فلاں ہیں. ان سب کی بنیاد پر ان کی حکومت قائم ہے. اور اگر وہ سب پیچھے سے ہٹ جائیں تو پھر صدر اور پرائم منسٹر کی کیا حیثیت رہتی ہے؟ جی کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کی حکومت کسی کے بل پر قائم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حکومت کسی کے بل پر قائم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمسیلف اسٹرانگ ہے.
جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کسی کا دیا ہوا وجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کسی کی دی ہوئی صفات نہیں ہے، اس کی اپنی صفات ہے۔ اسی طرح اس کی طاقت بھی اس کی اپنی طاقت ہے، انڈائریکٹ طاقت نہیں ہے۔ اب جو یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ نائب ہوں گے، اس کا بھی کوئی پولیس چیف ہوگا، اس کا بھی کوئی آرمی چیف ہوگا۔ جب یہ سمجھ گئے پھر خیال ہے کہ اچھا یار وہ تو بہت دور ہے، کسی طرح آرمی چیف کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کر کے نیچے سے کچھ دے دلا کر جو اپنا کام جو وہ کرا لیا جائے، اور دکھے گا تو پرائم منسٹر بڑا، لیکن جیسے یعنی اپوزیشن جو ہے وہ اعلان کہہ رہی ہے ہمارے ہاں آرمی چیف سے تقاضا کر رہی ہے کہ پرائم منسٹر کو ہٹا دو، حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں تو پرائم منسٹر ہے، لیکن کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ آرمی چیف جو ہے وہ انفلوئنس رکھتا ہے اور وہی کنگ میکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کنگ میکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود کنگ ہے، اپنی ذات میں کنگ ہے، اس کی اپنی طاقت ہے، خود دیکھنے والا ہے، خود جاننے والا ہے۔ یعنی یہ جو اعمال نامے ہیں یہ تو اصل میں پروزیکیوشن کا ریکارڈ ہے کہ ہمیں دکھانے کے لیے کہ دیکھ یہ تمہاری کرتوتیں ہیں، یہ تمہاری کرتوتیں ہیں۔ باقی ان اعمال ناموں کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک حرکت سے واقف ہے اور اسے سب کچھ یاد ہے۔ تو ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اس کو پہچاننا چاہیے تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ از خود قوی ہے، آن ہز اون اس کی حکومت ہے، قوی ہے، طاقت والا ہے، عزیز ہے، مائٹی ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی پیغمبر چنتا ہے، جیسے جبرائیل علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لاتے ہیں نبیوں تک، اور انسانوں میں سے بھی پیغمبر چنتا ہے، یعنی ہم انبیاء اور رسول کے نام سے پہچانتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا پیغام لے کر انسانوں تک پہنچاتے ہیں دو میڈیم سے، لیکن بیک میسج کے لیے اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کسی پیغام رساں کی۔ میں تو زبان سے بھی نہ مانگوں کچھ اللہ تعالیٰ سے، میرے دل میں جو خواہش ہے اللہ تعالیٰ کو تو وہ بھی معلوم ہے۔ تو اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ پیغمبر چنتا ہے، پیغام لانے والے چنتا ہے انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے، لیکن ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ خود سننے والا، خود دیکھنے والا ہے۔ اگلی بات فرمائی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی انسان جو ہیں یہ تو اپنے سامنے دیکھتے ہیں نا، ان کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی رائٹ ایٹ دس مومنٹ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ میرے پیچھے کوئی سانپ کھڑا ہو تان کر مجھے کاٹنے کے لیے، کوئی بچھو جو ہے وہ ادھر سے آ رہا ہو مجھے کاٹنے کے لیے، مجھے کوئی خبر نہیں۔ کوئی تلوار لیے میرے پیچھے کھڑا ہے، مجھ پر کوئی پیچھے سے حملہ کر رہا ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے جو کچھ میرے آگے ہے وہ بھی جانتا ہے، میرے پیچھے ہے وہ بھی جانتا ہے۔ تو کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے؟ پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ یعنی ایک تو وہ بادشاہ والی مثال ہے کہ سمجھا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اور یہی بات پروموٹ کر کے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جیسے اس نے اپنے فرشتوں کو اور نبیوں کو واسطہ بنایا ہے، تو تم ہمیں نذرانے دیا کرو، ہماری خدمت کیا کرو، اور ہم تمہارا پیغام اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے۔ ایبسلیوٹلی رانگ۔ اللہ تعالیٰ تو خود دیکھ رہا ہے، وہ تو خود سن رہا ہے، اسے تو خود ہر چیز کا علم ہے، لہذا بیک میسج کے لیے، یعنی ہم چونکہ کمزور ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بات کے براہ راست متحمل ہی نہیں ہو سکتے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقاضا کیا تھا یا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا تم نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ سہ گیا تو پھر تم بھی سہ جاؤ گے، اور پہاڑ پر تجلی پڑی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو ہمارے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی کا کوئی فریکشن بھی جو ہے وہ ہم ریسیو کر سکے۔ اللہ تعالیٰ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا تھا کوہ طور پر، کبھی آپ نے تصور کیا کہ ان کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ تو ہم اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی بات براہ راست نہیں سن سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی محتاجی نہیں ہے کہ وہ ہماری بات نہ سن سکے، لہذا کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، تو سارے شرک کے راستے جو ہے بند ہو گئے۔ اسی پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں،
انشاءاللہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اگلی مرتبہ اگلی جو 2 آیات ہیں انشاءاللہ ہم ان کا مطالعہ کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.